ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کا تھوڑا سا تعارف میں نے اپنے فورم کے اوپر رکھا ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت فورم کے اوپر میں آپ کو لیے چلتا ہوں جی۔ ختم نبوت فورم کے اوپر آ چکے ہم، اور انجمن صدیق دیندار چن بسویشوار، یہ نام ہے جی اس فتنے کا۔ اور انجمن صدیق دیندار چن بسویشوار، ٹھیک ہے، چن بسویشور، یہ نام ہے اس فتنے کا۔ آئیے جی ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی میں لنک اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ اصل میں کتاب ہے، پوری کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے جی محمد ادریس صاحب نے، جو کہ ڈاکٹر ہے۔ اور یہ اصل پی ڈی ایف کا لنک بھی ہم نے رکھ دیا ہے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو لنک مل جائے گا۔ اور اگر اس کتاب کو جہاں سے ہم نے کاپی کیا ہے اس کا لنک ہم نے نیچے رکھ دیا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب ابتدا کے اندر تھوڑا سا تعارف ہے۔ یہ انجمن دیندار کا پر فریب حلیہ، اس انجمن کے پیروکار مسلم صوفیوں جیسا سبز رنگ کا امامہ، ہندو سوامیوں جیسا زعفرانی رنگ کا لباس پہنتے اور سکھوں کے انداز میں داڑھی رکھتے تھے۔ کئی لوگ آج بھی ایسا ہی لباس استعمال کرتے ہیں اور ان کے نام مسلمانوں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ وہ منافق ہیں جو مسلم معاشرہ اور مسلم کلچرل و تہذیب میں رہ رہے ہیں۔ ان کو پہچاننا اور ان کو اپنے سے علیحدہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اول تو آپ نے ہمارے ختم نبوت فورم کے اوپر ان کا پورا یہ رکھ دیا گیا ہے، کچا چھٹا، یہ نیچے بھی صفحات اور بھی ہیں، یہ سارا مطالعہ کر لیجئے گا۔ آج تو میں نے مختصر اس کے اوپر، اس فتنے کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ان کے اوپر پوری سٹریم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں لگتا ہے کسی اور ہی جگہ پہنچ گیا تھا، لنک میں نے کوئی اور اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی یہ لنک ہے، یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری پی ڈی ایف کتاب کا لنک یہ ہے، اصل ویب سائٹ کا لنک یہ ہے، اور یہ ابھی میں نے جو پڑھ کے سنایا تھا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق نام تھا اس شخص کا، یہ پکا قادیانی اور منکر رسالت تھا، اور اس کا پورا بایو ڈیٹا یہ یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے، یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ والا لنک جو ہے ویر بسنت اور چن بسویشور، یہ والا لنک یہ آپ نے مکمل مطالعہ کرنا ہے، اور یہ احتساب قادیانیت جلد 34 صفحہ 356 سے لے کر 358 تک یہ آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ ابھی میرے ہاتھ میں احتساب قادیانیت موجود ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 356 کے اوپر ہم آ گئے ہیں۔ مختصر حال یہ ہے کہ یوں تو فقیر 1910 میں بھی قادیان گیا تھا، اس وقت اس سلسلہ کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوئی۔ اس نے کتاب اپنی لکھی اور کتاب کا نام رکھا ہے خادم خاتم النبیین۔ خاتم النبی، مرزا قادیانی کہتا تھا غلام احمد ہونے کے بعد اس نے غلام کو سائد پہ ہٹا دیا اور خود احمد بن کے بیٹھ گیا۔ اس نے بھی اب یہ کتاب لکھی ہے باقاعدہ، دیکھیں، خادم خاتم النبیین، اور اس کے صفحہ 5 کے اوپر اس نے یہ بات کی ہے، اور اس کتاب کے مزید اور بہت سے حوالے دیے ہوئے۔ ہوا یہی تھا کہ اس نے پھر اپنے آپ کو خادم ہٹا دیا، خود خاتم النبیین بن کے بیٹھ گیا۔
خود نبوت اور رسالت کا اور امامیت کا، مہدیت کا، مسیحیت کا اس نے دعویٰ ٹھوک دیا، اور آج پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد اس کے مریدوں کی ہے۔ اس کا جو مندر بنا ہوا ہے، مرگٹ بنا ہوا ہے، وہ تو انڈیا میں ہے، لیکن اس کا بہت بڑا مرکز کراچی کے اندر ہے۔ اور میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ تمام حقائق جب دیکھے اور حالات و واقعات دیکھو، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مدینہ پاک کے اندر بھی ان کا مرکز موجود ہے۔ مدینہ پاک میں بھی مرکز موجود ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کی نقاب کشائی کریں گے ابھی نے۔ اور اس مرتبہ جب میں گیا تھا تو بڑے اتفاق سے وہ مرکز میں نے دیکھا ہے۔ اور عقائد و نظریات ان کے سارے وہی ہیں، یہ پڑھیے گا آپ نے، یہ بھی نیٹ کے اوپر مل جائے گی، صفحہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تفصیلات آپ نے تفصیلی سٹریم ہم نے بعد میں کرنی ہے، ابھی نہیں، ابھی تو صرف تعارف، ابھی صرف موٹا موٹا تعارف۔ اچھا، کچھ اس شخص کی تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تصویر گیلری کے اندر ہم چلتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کم از کم میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیندار، یہ لیں جی ان کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی ہم آ چکے ہیں، دینداروں کی ویب سائٹ کے اوپر۔ یہ لیں جی، عرس مبارک مرشدی و مولائی سید صدیق حسین دیندار صاحب قدس سرہ العزیز، تو یہ دیکھ لیں 12 فروری 2022، یہ سارا کراچی کرنگی 116، یہ سارا لکھا کریم سینٹر N 116 کرنگی نمبر 3.5 کراچی بعد نماز عصر۔ اچھا جی، یہ ان کی ویب سائٹ ہے دیندار انجمن والوں کی، اور یہ اسی شخص کا وہ مرگٹ بنا ہوا ہے، لیکن یہ کچھ تصویریں ان کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ملاحظہ کیجئے۔ مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں گیلری کے اندر چلے جائیے، یہاں بکس کے اوپر کلک کر لیجئے، یہ ساری بکس آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نیچے بھی صفحے بھی ہیں، آپ کو تمام طرح حقیقت خود پتہ چل جائے گی۔ فوٹوز کے اندر جا کے ان کی فوٹو گیلری ہے، یہاں یہ گیلری، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ اچھا، فوٹوز کے اندر جو اصل بندہ ہے اس کی پکچر یہ یہاں پہ ہے، تبرکات کے اندر یہ لیں جی، ذرا تبرکات آپ دیکھیں گے تو لگ پتا جائے گا آپ کو۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ لوگ عمومی طور پہ یہ سنہری رنگ کا پرنا جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ان دینداروں کی علامت ہے۔ یہ چونکہ ان کا جو وڈیرا تھا یہ اس کی سنت ہے، تو اس سنت کو یہ اپنے پاس لازمی رکھتے ہیں۔ یہ علامتیں اب دیکھتے جائیے گا۔ اچھا جی، قبلہ عالم کا حجرہ اور آپ کے زیر استعمال رہنے والا تخت جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ کی دیوار پر فریم لگا ہوا ہے جس پر حضرت قبلہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا الہام موجود ہے۔ نظر آ رہا ہے یہ الہام؟ اس بندے کو یہ قائل تھا کہ مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، الہامیت کا دعوے دار تھا یہ۔ اچھا جی، یہ لے جی، یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی، یہ جبے، یہ ویسے تو یہ سعودی عرب کا بنا ہوا جبہ ہے، لیکن یہ بہرحال یہ بندہ بھی اس قسم کا یہ جبہ پہنا کرتا تھا۔ اچھا جی، قبلہ عالم کا یہ ایک اور، یہ دیکھ رہے الہام، ہاں جی، یہ الہام آتا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ کیا چیز ہے جی؟ اچھا جی، جو پہنا کرتا تھا نا وہ مرزا، یہ لیں جی، یہ ہے وہ منحوس آدمی قبلہ عالم صدیق دیندار،
चन्न बसवेश्वर साहब किबला, ये है वो। समझ आई है कि नहीं? कुछ ये इल्हामात है भाई, कुछ ये खताती, ये इस पे कातलाना हमला हुआ था तो उसके खून के कतरे गिरे हैं, तो ये ले जी। अच्छा जी, ठीक है। शाह जी ये हमला यलाश ने किया था? अल्लाह जानता है जी किसने किया है। इन बदबख्तों को ऐसे ही कोई मार मूर देता है, ऐसे शाह जी जुत्ती लंडे ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ऐसे जूतियां खाते हैं ये लोग, ऐसे ही जूतियां खाते हैं। शाह जी वीडियो बना जी। शाह जी ये जो इसका काला सा कोड है ना, वहाँ पे इंग्लैंड में ऐसे कुत्तों को पहनाते हैं लोग। तो चल वो यार जो जिसको भी पहनाए, लेकिन ये है कि चलो ये तो एक मजाक है, तो यहाँ मजाक तो नहीं अब हो रहा है, बात संजीदा हो रही है कि ये देखिए ये उल्लू के पट्टे, कितना इन लोगों ने बेड़ा गर्क नहीं किया दीन का यार। अब हुलिया इनका देख लें। अच्छा, इनका तरीका ये होता है कि सबज इमामा सा बांधते हैं, जुल्फें अपनी इतनी इतनी रखते हैं, इतनी इतनी। हालांकि सुन्नत जो जुल्फें हैं वो या तो कंधों तक, शानों तक, या कानों के बराबर तक, या आधे कानों तक, ये सुन्नत है हजूर की। ये 3 बाल सुन्नत है हजूर की। तो ये कोई नवी सुन्नत, नवा दीन आ गया कि तुम्हारे ऊपर वो एक वो फूकड़ सरकार है, तो वो फूकड़ सरकार के भी इतने इतने बाल। तो यार मतलब एक बंदा सुन्नत का आमिल नहीं है, वो भाई इन सुन्नत नवाफिल के ऊपर अमल करके ही तो वो वलायत की सीढ़ियां चढ़ता है। हदीस कुदसी वो पढ़ी नहीं है? अल्लाह पाक ने जो फरमाया था कि फराइज अदा करने के बाद नवाफिल को अदा करता है तो मेरा कुर्ब इख्तियार करता है, मेरे करीब होता जाता है। फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। हाँ, फिर मैं उसकी रजा मुझे बड़ी प्यारी होती है, वो जो चाहता है मैं वैसे करता हूँ। हदीस कुदसी बुखारी शरीफ। तो वहां पे वाज़ेह अल्फाज है कि नवाफिल वो क्या है, ये सुनन जो होती है ये नफली इबादत है ना, फर्ज तो नहीं ना होती ये। तो सुन्नत पे अमल करके तो भाई सब कुछ मिलता है। एक बंदा सुन्नत का ही तारक है, वली वली तो नहीं हो सकता, शैतान का वली होएगा वो, तो कोई और ही है, कोई और ही बदबला है। सुन्नत, हाँ, औलिया अल्लाह जो होते हैं वो तो फराइज तो होते ही होते हैं उसके आमिल, वो सुन्नत और नवाफिल तक नहीं छोड़ते, उसके आमिल होते, एक एक सुन्नत के आमिल, एक सुन्नत के भी तारक नहीं होते। हाँ, तो ये जुल्फों की बात, जुल्फों की चली थी। अबे यार तुम लोगों के हुलिये ऐसे, जो सिखों जैसे तुम्हारे हुलिये होते हैं, कोई नबी की सुन्नत का तुम्हें कोई पास ही नहीं होता, तो वलायत के तुम्हारे दावे होते हैं बड़े बड़े हैं, तो ऐसे बदबलाए हैं, ये कुछ भी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। और अल्लाह इनसे बचाए। तो बास तक मैं तो शशदर रह गया हूँ यार ये सारे मामला देख के। यहाँ हमारे पाकिस्तान में जा बजा इनके लोग, जा बजा, कोई शहर ऐसा नहीं है कि इस ये जो है सदीक, इसके पैरोकार ना मौजूद हो। इस बंदे को इल्हाम होते थे, वो सारे दावे इसने किए। अच्छा, ये इतना शातिर इंसान है, ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा था, दुनियावी इतबार से ये बंदा डॉक्टर है, हाँ, पीएचडी, और मजहबियात के ऊपर इसने तकरीबन 17 मज़ाहब के ऊपर ऐसी कमांड हासिल की थी कि मैं आपको क्या बताऊं, इस बंदे की तमाम मज़ाहब इसको नोके ज़बान थे, उनकी किताबें तक, उनके मजहबी मामलात तक। ये बहुत ही ढेर होशियार बंदा था। हाँ, तो मज़ाहब के ऊपर आज भी ये लोग कहते हैं, और इनका दावा ये है कि इन तमाम मज़ाहब का हमने मुताला किया है, और बकायदा ये मुनाजरे किया करता था भाई इन तमाम मज़ाहब के बड़े बड़े लोगों से जाके, और उन लोगों को इसने बकौल इनके चित किया। और सवाल ये होता था कि तुम्हारी मजहबी किताब के अंदर हमारे आका हजूर अलैहिस्सलाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, तो उन लोगों को ये फिर दलाइल दिखाते थे। ये बंदा सदीक दलाइल दिखाता था, वो उनको लाजवाब कर देता था। समझ आई कि नहीं? तो ये कुछ हिस्ट्री है इस बंदे की। ये वाली सारी चीज़ें दे के इसने लोगों
کو اپنے پیچھے لگایا اور لاکھوں کی دنیا اس کے پیچھے لگی اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں یہ. آج پاکستان، حتیٰ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا مدینہ پاک کے اندر ان کا مرکز موجود ہے. آنے والے دنوں میں ان کا بہت بڑا آپریشن ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، تفصیلی. یہ آج میری پہلی سٹریم ہے، اس کے اوپر سامعین ناظرین کو دیکھ لیتے ہیں.